اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ خوش امامت میں زندگی پڑھ رہے ہیں، ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کا مدفن کہاں پر ہے؟ کاظمین بغداد۔ صحیح ہے۔ جو عاصمہ ہے کہاں کا؟ عاصمہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عاصمہ عربی میں کہتے ہیں کیپٹل کو، راجدھانی کو جی عاصمہ۔ الف صاد، عین الف صاد میم اور گول تے، یا اردو میں لکھیں گے تو ہا لٹکی ہوئی ہے۔ تو بغداد عراق کی راجدھانی کیا ہے؟ بغداد ہے۔ اور وہیں پہ ایک علاقہ کاظمین ہے جہاں پہ ہمارے 7ویں امام اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام عنوان ہے ہمارے سامنے۔ یہ ہے قرآن مجید میں حرمت شراب کا تذکرہ۔ صحیح ہے کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ صحیح ہے، اس کا تذکرہ کہاں پر ہے وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں تشیع کے ساتھ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تشیع یعنی شیعہ، علی کے چاہنے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔ کہہ رہے ہیں تشیع کے ساتھ مہدی کی شدید مخالفت، مہدی عباسی جو منصور دوالقی کا بیٹا کی شدید مخالفت کا دوسرا نمونہ وہ گفتگو ہے جو اس کے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے درمیان مدینے میں ہوئی۔ صحیح، کیا ہوئی؟ 1 سال مہدی مدینے گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے بعد امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنے خیال میں امام علیہ السلام کو علمی حوالے سے آزمانے کی غرض سے حرمت خمر، خمر کس کو بولتے ہیں؟ شراب کو، حرمت خمر کی بحث چھیڑی۔ کیا کی؟ چھیڑی۔ چھیڑنا جانتے ہیں نا، بحث چھیڑنا یعنی بحث کی ابتدا کرنا۔ اور پھر اس طریقے سے اس کے اور امام کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا تھا کہ مہدی کیا قرآن مہدی نے پوچھا، یہ سوال کیا، کیا لکھ رہے جی؟ کیا قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ خلیفہ۔ پھر آگے کہا اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا اس منع کرنے کا مطلب اس کا حرام ہونا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا سوال کیا اس نے؟ کیا قرآن مجید میں شراب کو حرام کہا گیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ منع کرنا کیوں ہے؟ کیا اس کا حرام ہونے کے سبب ہے؟ امام: جی ہاں، قرآن مجید میں صراحتاً، صراحتاً کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وضاحتاً، یعنی وضاحت کے ساتھ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مہدی نے پوچھا کس مقام پر؟ امام علیہ السلام جس جگہ خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہہ دو میرے پروردگار نے صرف برے کاموں کو خواہ وہ کھلا انجام دیے جائیں یا چھپ کر، اور اثم اور ناحق ستم کرنے والوں کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ قرآنی کا ترجمہ دیا ہے۔ 1 نمبر پہ جاتے ہیں ہم لوگ، سورہ اعراف کی 33ویں نمبر کی آیت ہے یہ، سورہ اعراف۔ سورہ اعراف مولانا کون سا سورہ ہے؟ 8واں کہ 9واں؟ 8واں 9واں 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 9واں
8वां है शायद। सूरह आराफ 7वां सूरह है, सही है ना? 7वां सूरह, सूरह अनाम छठा है, सूरह आराफ 7वां सूरह है, इसकी 33वीं आयत है। जी 33वीं आयत, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़ व अन तुश्रिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये मुकम्मल आयत है, ये जो मैंने अभी तिलावत की। कह रहे तुमसे शराब, अब यहां शराब किसको कहा गया? फवाहिशा। तुमसे शराब और क़िमार के बारे में सवाल करते हैं, नहीं ये दूसरी आयत है मौलाना। हाँ, इमाम वक्त ने इन चंद दूसरे उमूर को बयान करने के बाद जिनको इस आयत में हराम करार दिया गया, फरमाया है इस आयत में कलमे इस्म से मुराद, फवाहिश से नहीं मौलाना, कलमे इस्म से मुराद जिसे खुदावंद आलम ने हराम करार दिया है वही शराब है, क्योंकि खुदा दूसरी आयत में फरमाता है कि तुमसे शराब और क़िमार के बारे में सवाल करते हैं, तुम उनसे कह दो कि उसमें इसमें कबीर है, बहुत बड़ा गुनाह है, और लोगों के लिए फायदे हैं, और उसका गुनाह उसके फायदे से बड़ा है। नंबर 2 आयत सूरह बकरा की 219 नंबर की आयत, सूरह बकरा की 219 मौलाना देख लेते हैं। तीसरे पारे में आएगा मेरे ख्याल से, या दूसरे में, तीसरे में। 219 ये मौलाना, यसअलूनका अनिल खम्रे वल मैसिर, कि आपसे लोग शराब और मैसिर यानी क़िमार, जुआ, उसके बारे में सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो उनसे कह दीजिए कि इसमें बहुत बड़ा इस्म है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए फायदा भी है, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन उनका इस्म उनके नफ़े से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और इस्म से मुराद क्या कहा? और इस्म जो सूरह आराफ में सराहत के साथ हराम करार दिया गया है जी, सही है, और उसी शराब को इस आयत में क्या कहा गया? इस्म कहा गया। सूरह बकरा में शराब और क़िमार के बारे में इस्तेमाल हुआ है, इस बिना पर शराब कुरान मजीद में बतौर सरीह हराम करार दी गई है। इमाम अलैहिस्सलाम के इस इस्तिदलाल से मेहदी सख्त मुतासिर हुआ, और अली इब्न यकीन, सही है, जो उसके गवर्नर हैं या जो उसके मुसाइद हैं, से मुखातब होकर जो वहां मौजूद थे, बेख्तियार कहा, खुदा की कसम ये फतवा हाशमी फतवा है, यानी जो इस्तिदलाल के साथ है। अली इब्न यकीन ने कहा, खुदा का शुक्र है कि उसने इस इल्म को आप पैगंबर अकरम के खानदान वालों को अता किया है। मेहदी इस जवाब से नाराज हुआ और अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से पीते हुए बोला, सच कह रहे हो ऐ राफजी। किसको कहा? अली इब्न यकीन को। अली इब्न यकीन ने क्या कहा? खुदा का शुक्र है कि उसने इल्म को आप पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को अता किया है। इससे उसको अपनी तौहीन महसूस हुई कि नहीं हुई? कि ये इल्म हमारे पास नहीं है, बल्कि किसके पास है? जो आले पैगंबर है। अब देखिए, हादी अब्बासी 169 हिजरी में मेहदी अब्बासी की मौत के बाद उसका बेटा हादी, जो एक अय्याश, मगरूर और ना तजर्बेकार जवान था, मसनद खिलाफत तक पहुंचा, और उसकी हुकूमत बहुत से ऐसे तल्ख हादसात, तल्ख किसको कहते हैं? कड़वे, नापसंदीदा, तल्ख माने कड़वा,
یعنی ناپسندیدہ حادثات کا سرچشمہ بنی جو اسلامی جامعے پر بہت گراں گزرے۔ جس وقت ہادی مسند خلافت پر بیٹھا اس کی عمر 25 سال بھی نہیں تھی، اور اخلاقی جہاز سے وہ کسی بھی طرح خلافت کے منصب اور جامع اسلامی کی باگڈور سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اہلیت یعنی قابلیت۔ وہ ایک شرابی لا ابالی جوان، لا ابالی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، بڑے چھوٹے کا خیال نہ ہو، صحیح ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے، صحیح ہے، کچھ بھی بولے کچھ بھی کہے۔ دیکھیے مولانا، وہ ایک شرابی اور لاابالی جوان تھا۔ اس کی خلافت کے دوران اسلامی حکومت کے جہاں ابتدا میں نسبتاً سکون تھا اور تمام صوبے مرکزی حکومت کی اطاعت کرتے تھے، اب یہاں اسٹار میں دیکھیں کہہ رہے مولانا، یہ جو یہ تھا کہ یہ والا جو بات تھی، آپ کے پیغمبر ان کے آل پہ، یہاں پہ اسٹار میں دیکھیے بات کیا کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بنی ہاشم یا ہاشمی کا عنوان بنی عباس کو بھی شامل ہوتا تھا، لہذا مہدی کا یہ کہنا کہ یہ ہاشمی فتویٰ ہے، اس سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس افتخار کو بنی عباس سے منسوب کرے۔ گویا علی بن یقین کی مراد یہ بھی تھی کہ بنی عباس اور علیویوں کے درمیان قرابت کو دیکھتے ہوئے امام کاظم کا علم مہدی کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ اب دیکھیں مولانا، اسٹائل ہی الگ ہے اسکین کرنے کا۔ کہاں پہ ہے یہ جملہ؟ ابھی کیا پڑھا ہم نے؟ اطاعت کرتے تھے، وہ اس کی رفتار اور برے اعمال کے نتیجے پر اضطراب اور ناراضی کا شکار ہو گئے۔ یعنی جو صوبے اس حکومت کے انڈر میں تھے وہ لوگ پہلے تو اس کی وہ کرتے تھے، لیکن اس کی چال چلن کو دیکھنے کے بعد وہ کیا ہوئے؟ ناراضی کا شکار ہو گئے۔ راضی اور ناراضگی جس کو ہم بولتے ہیں، اور ہر طرف لوگوں میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ البتہ اس صورتحال کے پیدا ہونے کے بہت سے اسباب تھے، لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنی وہ ہادی کا بنی ہاشم اور فرزندان علی کے ساتھ سختی برتنا تھا۔ اس نے آغاز خلافتی سے سادات اور بنی ہاشم کو طاقت فرسا دباؤ میں رکھا۔ طاقت فرسا یعنی ایسی طاقت کہ جو ان کو کیا کرے؟ دبائے، اور ان کے اس حق کو بھی قطع کر دیا کہ جو مہدی کی خلافت کے دور سے انہیں بیت المال سے دیا جاتا تھا، یعنی جو روپیہ پیسہ ان کو دیا جاتا تھا وہ بھی روک دیا، اور اس کے جاری رکھنے والوں کو سخت سزا دے کر ان کے درمیان شدید رعب اور وحشت پیدا کر دی، اور حکم دیا کہ مختلف علاقوں میں انہیں گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ سرزمین فخ کا خونی حادثہ یہ بہت عظیم حادثہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔